بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی سلام 2020۔ سید محمد حسن الہی نے قاضی کی وفات کے کئی سال بعد خاکی افراد سے ماورا اپنے ادراکی رابطے کے دوران ان سے پوچھا جس قالین پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر عالم کے مشرق و مغرب میں سفر کرتے تھے، کیا وہ مادی تھا اور بشری ہاتھوں سے جنم لینے والے اسباب سے بنایا گیا تھا، یا وہ الہی ایجادات میں سے تھا اور اس میں کسی قسم کے ظاہری اسباب کا عمل دخل نہیں تھا؟ قاضی نے جواب میں کہا، فی الحال کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجودات میں سے ایک جس کے ذمے بعض امور تھے اب بھی زندہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ حیرت انگیز شہودی منازل پر مشتمل ہستی کے اس مقام سے قاضی روانہ ہوئے۔ کچھ چلے تھے کہ ایک پہاڑ نظر آیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اس کے بیچ ایک ہیولا دیکھا جو انسان جیسا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی نامانوس زبان میں گفتگو ہوئی جسے سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو قاضی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین الہی ایجادات میں سے تھا اور اس میں کسی قسم کے ظاہری اسباب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جی ہاں، شکست زمان وہی سفر ہے جو نفس کو انسان کے خود ساختہ پس و پیش حصار سے ثابت حقائق میں منتقل کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کہاں اور کب سے آپ سفر کی فکر میں ہوں۔ جب سرزمین وجود کی جبلتیں ولایت کے زلزلوں سے ٹوٹ پھوٹ جائیں تو زمانہ بھی اپنا دامن صفحہ ادراک سے سمیٹ لے گا۔ نہ صرف زمانے کا زندان بلکہ مکان کے آہنی پنجرے بھی تمہارے سامنے آب رواں کی مانند نرم اور جاری ہو جائیں گے۔ اور میں سید علی قاضی کی وفات کے 75 سال بعد وادی سلام میں بیٹھا ہوا تھا، ان افکار و خیالات اور نور حقیقت سے ہم آغوش جو ان کے مزار سے ایک ستون کی مانند آسمان کا سینہ چیر رہا تھا۔ کئی مہینوں سے میں ہر روز ان کے مزار سے امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو روانہ ہوتا اور پھل، گلاب، چفیہ، وقال بیچنے والوں، ٹھیلے والوں، راہگیروں اور زائروں اور وادی سلام کے فقیروں کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے سے گزرتا، جنہیں میری اس بار بار کی آمد و رفت کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا، جبکہ میں اس عراقی ملکوتی مرد کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا تھا۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہر ایک کی زمین دل کا آسمان کس رنگ کا ہو گیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، مگر ان کے لیے جو کثرت محور نتیجہ گیری سے باہر نکل آئے ہوں اور تجرد کی کشتی پر سوار ہوں۔ یہاں میں وادی سلام کے بیچ اس مقبرے کے پاس بیٹھ کر تاریخ کے اگلے پچھلے کثیر ثابت حقائق میں غرق ہو جاتا ہوں۔ 75 سال پہلے قاضی کی تلخ وفات کے فوراً بعد 8 بہمن 1325 شمسی اور 1947 عیسوی کو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو عید نوروز کے دن اس جگہ جا رہے تھے جہاں میں ابھی وادی سلام میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ عباس خوچانی، سید محمد حسن قاضی اور شیخ محمد علی نجابت۔ سید محمد حسن اپنے آسمانی باپ کے جگر سوز فراق میں پگھلے جا رہے تھے۔ شیخ عباس ابھی تک استاد کے وعدے پر ہیبت زدہ 10 دن پہلے کے اس منظر میں کھوئے ہوئے تھے جب وہ قاضی کی وفات سے پہلے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھ رہے تھے، استاد مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ جناب کے والد کا مقبرہ وادی سلام میں ہے، اگر ہو سکے تو بتلائیے کہ وہ کس جگہ ہے تاکہ ان کی خدمت میں بھی عرض ارادت کر سکوں۔ قاضی، جن کے بدن میں درد کی شدت اور بدحالی سے رمق باقی نہیں رہ گئی تھی، کہا، شیخ عباس میں 10 دن بعد تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ شیخ عباس وادی سلام میں اٹھنے والے اپنے ہر قدم کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں، استاد نے اپنے والد کا مدفن مجھے دکھایا، لیکن اپنی وفات کے بعد۔ اور شیخ محمد علی نجابت، وہ جوان جس کی پیشانی پر میدان توحید کی بہت سی فتوحات نقش ہو گئی تھیں، سکون و اطمینان سے اپنے دوستوں کے ساتھ قاضی کے مزار تک جا رہے تھے۔ تینوں تلخ خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس مرد کے مزار کو دیکھ رہے تھے جس کے دفن ہو جانے سے ان کے خیال میں سلوک کی منازل میں ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ لیکن میں
یہ جانتا تھا۔ سید علی قاضی کی داستان وہ کتاب ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے شروع ہو کر بسم اللہ مجراہا و مرساہا کی بے تک جاری رہتی ہے، اور اس کی انتہا قابل تصور نہیں ہے۔ قاضی تاریخ کے مکتوبات پر وہ ثابت حقیقت ہیں جسے کوئی حصار اپنے پنجوں میں جکڑ نہیں سکتا ہے۔ جو بھی ولایت و توحید کے سمندر سے وابستہ ہو گیا، ازل و ابد اس کے وجود کے ذیل میں قرار پائیں گے۔ یہ مسئلہ اور انسانوں کے سامنے موجود کثیر حجابوں کا برطرف ہو جانا صرف قاضی جیسوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تحفہ ہے جس کی نعمت ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخشاں راہ پر ان سے ہم آغوش رہتے ہوئے اسماء حسنیٰ کے شہودی سفر میں قدم بڑھائے۔ جس زمانے میں قاضی اپنے دنیاوی جسم کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، اس کرۂ خاکی پر بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن اب تو اس بدن کے ہاتھ پاؤں باندھ دینے والے نظم و نسق کو ترک کر کے وہ اپنے وجود میں پہلے سے زیادہ وسعت پا چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی جو کئی سالوں تک اپنے استاد کی وفات کے غم میں عطر استعمال نہیں کرتے تھے، ان سے اہل زمین کے ادراک سے ماورا کثیر روابط کے حامل تھے۔ نماز کے دوران اگر وہ تحت الحنک نہیں ڈالتے تو وہ تبریز میں ہوں یا قم میں، قاضی کو دیکھا کرتے کہ انہوں نے آ کر مستحبات نماز کی تکمیل میں تحت الحنک کھول دی ہے۔ وہ فرماتے تھے، جب میں نجف سے تبریز آیا تو استاد سے میرا رابطہ منقطع نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی تقریباً 60 سال تک یہ تعلق اور آسمانی رابطہ برقرار رہا ہے۔ اگر قاضی 6 ربیع الاول 1366 قمری ہجری 28 جنوری 1947 کو اس خاک اور موت کے اسیر ہو گئے ہوتے تو پھر اپنے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کے گھروں میں رفت و آمد نہیں کرتے۔ میں نے نجف اشرف میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو ان کے مکتب اور شاگردوں کے ایک شاگرد کی برکت سے عجائب توحید کے مقام تک پہنچا تھا۔ وہ کتنے ہی شب و روز اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا، جبکہ قاضی کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن وہ تینوں جان لیوا درد کے ساتھ استاد کے مزار پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اور شیخ محمد علی کے جن کا سینہ غم سے تنگ ہو گیا تھا، انہوں نے قبر کی جانب اپنا رخ کیا اور اس یقین کے ساتھ کہ قاضی ان کی بات سنیں گے کہا، سید آغا، آج آپ کی وفات کے بعد کی پہلی عید ہے اور ہم سب دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اپنی عیدی حاصل کریں۔ اچانک اسی وقت ان کی آنکھوں اور تاریخ کے جاوداں شعور و حافظے کے سامنے سید علی قاضی عبا و عمامہ میں گلاب کا پیالہ لیے ہوئے ظاہر ہوئے، اور ان تینوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، پھر ان کے مبہوت چہروں کے سامنے پیالہ اٹھایا اور ایک ایک کے ہاتھ گلاب سے دھوئے۔ اس کے بعد علم ابدیت کی مسکراہٹ کی طرح مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی اور کہا، دنیا کی زندگی میں میری برزخ فخر تھا، اور میں نے خدا سے چاہا ہے کہ اس عالم میں جہاں میں ہوں برزخ میں میرا جسم میرے اختیار میں رہے۔ یہی وہ راز تھا جس کو بہت سو نے سید علی قاضی کی وفات کے بعد کشف کیا تھا۔ انہوں نے بھی جو ان کی اس بات سے بے خبر تھے، انہیں دیکھا ہے، دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، بیٹھتے اور مصافحہ کرتے اور رہنمائی کرتے ہیں۔ میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ میں نے بہت سے عربوں کو دیکھا ہے جن کے پاس ان کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد بھی اس علاقے یا نجف و کربلا کے گھروں سے متعلق سنانے کے لیے دلچسپ واقعات باقی تھے، جنہیں ضرور ایک اور کتاب کی شکل دے دینی چاہیے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد جب ان کی بیٹی کی تدفین کے لیے وادی سلام کا گورکن ایک قبر کو کھولتا ہے تو اسے ایک جسم ملتا ہے جو بالکل سلامت ہے۔ اس نے قاضی کے گھر والوں سے پوچھا، کیا چند دن پہلے یہاں کوئی تدفین ہوئی ہے؟ سب انکار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا جسم 40 سال بعد بھی اسی طرح زیر خاک صحیح و سالم ہے۔ قاضی کی انسان ساز حکومت اسی طرح مقام ولایت میں داخلے کے پیاسوں کا خمیر گوندھ رہی ہے۔
زمانے کے گزرنے اور ادوار تاریخ کا پیچ و خم اس سے کمتر ہے کہ دہر کی اس ثابت حقیقت سے آگے نکل سکے۔ وہ اب بھی درگاہ ولایت میں خاکساری کے لیے شاگردوں کی تربیت میں مصروف ہیں، اور طالبان حقیقت انہیں اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں شاگردوں کو اپنا فرزند سمجھتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ بزرگوں سے سنی اور دیکھی ہوئی باتیں اور بہت سے اقوال و کلمات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ طبیعت و وساطت قاضی جیسوں کے لیے ناممکن نہیں ہے جو کہ مکتب ولایت کے شاگرد رہے ہیں۔ اولیاء الہی میں سے ایک جو کہ کربلا میں مقیم تھے، میں نے ان سے سنا کہ فرما رہے تھے، فقیہ اپنی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور عارف اپنی موت کے بعد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے مقربین درگاہ میں سے ہوں کہ خود کو مکاری و فریب کاری سے آپ سے منسلک کر دوں۔ ہمارے پاس کا جام مجلس کے ہوشیاروں کو دے دیجئے، مجھے ساقی کی آنکھوں میں حیران رہنے دیں۔ نہ آپ کی خوبیوں کی کوئی انتہا ہے، نہ ہی سعدی کے بیان کی۔ پیاسا آتش سے مر جائے گا اور دریا اب بھی باقی ہے۔ وادی السلام، نجف اشرف، 1441 قمری، 2020 عیسوی۔